نائب وزیر-اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں اسٹیٹ گیسٹ کی آمد پر ہی احتجاج کی کال سے سیاسی جماعت کی بدنیتی ثابت ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں غیر ملکی سفراء سے گفتگو میں اسحاق ڈار نے کہا کہ 24 نومبر کو غیر ملکی وفد پاکستان کے دورے پر تھا اور ایسے موقع پر ایک جماعت نے حیران کن طور پر احتجاج کا اعلان کیا۔ سیاسی جماعت نے اسلحے سمیت ایک صوبے کے وسائل کا ناجائز استعمال کیا۔ سوشل میڈیا پر فیک نیوز پھیلائی گئی۔ ماضی میں بھی اسی جماعت نے انتخابات میں دھاندلی کے الزام پر احتجاج کیا تھا، لیکن کمیشن نے دھاندلی کے دعوے جھوٹے قرار دیے، پھر بھی پی ٹی آئی کی قیادت نے غلط الزام کی معافی نہیں مانگی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پی ٹی آئی کی تاریخ ہے کہ ان کا کوئی احتجاج یا ریلی پرامن نہیں رہی۔ قانون کے مطابق ریڈ زون میں کوئی احتجاج نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد میں کسی بھی احتجاج کے لیے مقامات کا تعین کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ سفیروں کی سیکیورٹی ہمیں خود سے زیادہ عزیز ہے۔ ریڈ زون میں قانون سازی کے ذریعے احتجاج کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ریڈ زون کی سیکیورٹی ہمیشہ ہماری ترجیح رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں اسٹیٹ گیسٹ کی آمد پر ہی احتجاج کی کال سے سیاسی جماعت کی بدنیتی ثابت ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں غیر ملکی سفراء سے گفتگو میں اسحاق ڈار نے کہا کہ 24 نومبر کو غیر ملکی وفد پاکستان کے دورے پر تھا اور ایسے موقع پر ایک جماعت نے حیران کن طور پر احتجاج کا اعلان کیا۔ سیاسی جماعت نے اسلحے سمیت ایک صوبے کے وسائل کا ناجائز استعمال کیا۔ سوشل میڈیا پر فیک نیوز پھیلائی گئی۔ ماضی میں بھی اسی جماعت نے انتخابات میں دھاندلی کے الزام پر احتجاج کیا تھا، لیکن کمیشن نے دھاندلی کے دعوے جھوٹے قرار دیے، پھر بھی پی ٹی آئی کی قیادت نے غلط الزام کی معافی نہیں مانگی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پی ٹی آئی کی تاریخ ہے کہ ان کا کوئی احتجاج یا ریلی پرامن نہیں رہی۔ قانون کے مطابق ریڈ زون میں کوئی احتجاج نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد میں کسی بھی احتجاج کے لیے مقامات کا تعین کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ سفیروں کی سیکیورٹی ہمیں خود سے زیادہ عزیز ہے۔ ریڈ زون میں قانون سازی کے ذریعے احتجاج کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ریڈ زون کی سیکیورٹی ہمیشہ ہماری ترجیح رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں اسٹیٹ گیسٹ کی آمد پر ہی احتجاج کی کال سے سیاسی جماعت کی بدنیتی ثابت ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں غیر ملکی سفراء سے گفتگو میں اسحاق ڈار نے کہا کہ 24 نومبر کو غیر ملکی وفد پاکستان کے دورے پر تھا اور ایسے موقع پر ایک جماعت نے حیران کن طور پر احتجاج کا اعلان کیا۔ سیاسی جماعت نے اسلحے سمیت ایک صوبے کے وسائل کا ناجائز استعمال کیا۔ سوشل میڈیا پر فیک نیوز پھیلائی گئی۔ ماضی میں بھی اسی جماعت نے انتخابات میں دھاندلی کے الزام پر احتجاج کیا تھا، لیکن کمیشن نے دھاندلی کے دعوے جھوٹے قرار دیے، پھر بھی پی ٹی آئی کی قیادت نے غلط الزام کی معافی نہیں مانگی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پی ٹی آئی کی تاریخ ہے کہ ان کا کوئی احتجاج یا ریلی پرامن نہیں رہی۔ قانون کے مطابق ریڈ زون میں کوئی احتجاج نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد میں کسی بھی احتجاج کے لیے مقامات کا تعین کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ سفیروں کی سیکیورٹی ہمیں خود سے زیادہ عزیز ہے۔ ریڈ زون میں قانون سازی کے ذریعے احتجاج کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ریڈ زون کی سیکیورٹی ہمیشہ ہماری ترجیح رہی ہے۔